يتدبروا آياته وليتذكروا. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اور مسائل سن رہے ہیں. آج ادنا طالب علم آپ سے گفتگو ہے. میں آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کر دوں کہ میں کسی یا عربی مدرسہ نہیں رہا. سائنس کا طالب علم ہوں, خصوصاً میڈیکل سائنس کا. کہ کو متوجہ کرنے کے لیے قرآن مجید جن جن آیات سے آگاہ کر رہا ہے کہ وہ کیا نہیں کرنا ہے, یہ متوجہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اور آج علم جدید نے کس انداز سے ترقی کی ہے, کوشش کرتا ہوں کہ ہماری قوم جو قرآن صامت اور قرآن ناطق کے قریب ہونے کا وعدہ کرتی ہے وہ کتنی پچھڑ چکی ہے. میں سائنس کا, میڈیکل سائنس کا چھوٹا سا طالب, جب آل محمد نے چن لیا تو پھر اس کے لیے بھی وقت نکالتے ہیں. کیوں وقت نکالتے ہیں؟ کون سی وجہ ہے کہ منبر رسول تک آئے؟ 4 مصرے یوں عرض کیے ہیں کہ کیا ہے مقصد آنے کا اس منبر رسول تک کہ تاریک اندھیروں میں ضیاء ڈھونڈ رہا ہوں. تاریک اندھیروں میں ضیاء ڈھونڈ رہا ہوں. ارے میں تیز ہواؤں میں دیا ڈھونڈ رہا ہوں. میں تیز ہواؤں میں دیا ڈھونڈ رہا ہوں. ارے ہو جائے گی بخشش ہے یقین تبھی تو برنی. میرے مولا نے مجھے شعر کہنے کا بھی شرف بخشا ہے کہ ہو جائے گی بخشش ہے یقین تبھی تو برنی. ارے مرکز کے لیے خاک شفا ڈھونڈ رہا ہوں. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. مرکز کے لیے خاک شفا ڈھونڈ رہا ہوں. ایک خاک شفا ہی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے منبر رسول تک آ گیا. اب کچھ معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن ہم سے چاہتا کیا ہے, قرآن کا ہم سے مطالبہ کیا ہے, آل محمد نے ہم سے کیا مطالبہ رکھا ہے, اور آل محمد کے فضائل کتنے چھپے ہوئے ہیں اس قرآن مجید میں. سورہ سواد کی آیت نمبر 29 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. قرآن مجید کی جو سورہ ہے وہ 38واں سورہ ہے, 38. میں سورہ اور آیت اس لیے بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ جتنی محنت کر کے میں نے ان آیتوں کو نکالا ہے, میرے بچوں کو, میرے نوجوانوں کو زیادہ ذہن وہ کم از کم اس سے آگے بڑھیں. سورہ سواد قرآن مجید کا 38واں سورہ ہے, اس کی آیت نمبر 29 تلاوت کا شرف حاصل کیا. ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب انزلناہ الیک مبارکن. میں ایک ایک لفظ کا ترجمہ کرتا چلوں گا تاکہ میرے نوجوانوں کو آسانی سے بات سمجھ میں آ سکے. پروردگار کہتا ہے رسول سے مخاطب ہو کر, اے میرے پیغمبر, اے میرے رسول, ہم نے آپ پر اس مبارک کتاب کو نازل کیا ہے. کتاب انزلناہ, ہم نے کتاب کو نازل کیا ہے. کتاب انزلناہ, ہم نے مبارک کتاب کو نازل کیا ہے. کس لیے نازل کیا؟ اب اگلی آیت کے جز میں پروردگار کہتا ہے لے یدبروا آیاتہ, تاکہ یہ اس کی آیتوں میں تدبر کریں, غور و فکر کریں. لے یتذکر اولو الالباب, اور اہل عقل اس سے نصیحت حاصل کریں. لیکن ارباب کرم ایک بات کہتا چلوں, افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہم نے قرآن کو بہترین جلدان میں سجا کر طاقوں میں رکھ دیا. کب نکالتے ہیں؟ 40واں ہوتا ہے مردوں پر پڑھنے قرآن کو نہیں. قرآن مردوں پر پڑھنے کے لیے نہیں آیا, کے لیے آیا ہے. اگر ہم نے قرآن کو صحیح معنوں میں ہوتا تو آج خلاؤں میں غیر نہیں جا رہے ہوتے, ہم جا رہے ہوتے. آج خلاؤں میں جو علم جدید نے ترقی کی ہے,
میں اپنے معروضات پیش کروں گا، کیونکہ میں ایک جملہ اپنی ہر مجلس میں، تقریباً مجھے 38-39 سال ہو گئے مجلس پڑھتے ہوئے، ایک جملہ ہمیشہ دہراتا ہوں۔ مقصد مجلس کیا ہے؟ مقصد مجلس نوجوان جانتے ہیں یا انگریزی اسکولوں میں پڑھے ہیں، انفارمیشن اینڈ ریفارمیشن۔ کیا معنی انفارمیشن؟ ہم مجلس میں آئیں تو یا تو علم دے کر جائیں یا علم لے کر جائیں، تب تو مقصد مجلس پورا ہوگا۔ ریفارمیشن، کردار سازی، اگر ہمارے کردار میں ترقی نہیں ہوئی، جو نگیٹو پوائنٹ ہیں، جو ہم غلطیاں کر رہے ہیں، اگر ان میں کمی نہیں آئی اور اچھے کاموں میں زیادتی نہیں ہوئی تو مقصد مجلس حل نہیں ہوا۔ ارے بی بی زینب نے ان مجلسوں کی بنا اس لیے نہیں ڈالی تھی کہ انہیں صرف بابا کا ذریعہ بنا دیا جائے، اس لیے ڈالی تھی کہ ہم قرآن صامت اور قرآن ناطق کا ذکر کر کے اس دنیا میں کامیابی اور کامرانی سے دوچار ہو جائے۔ صلوات بھیج محمد و آل محمد۔ تو کیسے آیا ہے یہ؟ قرآن کہہ رہا ہے لے یدبروا آیاتہ، کتاب انزلناہ الیک مبارک، اے رسول ہم نے اس کتاب کو تم پر اس لیے نازل کیا ہے لے یدبروا آیاتہ، تاکہ یہ ہماری آیتوں میں غور و فکر کریں، بلے یتذکر اولو الالباب۔ نصیحت آتی ہے، انگریزی میں ترجمے موجود ہیں، اس کو نہ بنائیے بلکہ زندوں پر پڑھیے کہ آپ کی نجات ہو سکے۔ محمد کرتا ہوں، آپ بالکل چھوٹ نہیں، آپ بیٹھ کر پڑھیے، بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھیے، اتنی بھی طاقت نہیں تو تصور میں کر کے پڑھیے، لیکن نماز سے آپ کو فرصت نہیں ملے گی۔ اچھا، سورہ الحمد، اگر کوئی دیوانہ یہ کہے کہ مجھے قرآن پڑھنے کا بڑا شوق ہے، میں الحمد نہ پڑھ کر 113 سورے پڑھوں گا تو نماز منہ پر مار دی جائے گی۔ اللہ نے کہا نہیں، فجر کی پہلی 2 رکعتوں میں الحمد پڑھنا واجب ہے، ظہر میں پہلی 2 رکعتوں میں واجب، عصر میں 2 رکعتوں میں واجب، مغرب میں اسی طرح تقریباً 10 بار الحمد پڑھنا ہے۔ پہلی آیت کیا پڑھتے ہیں؟ لیجئے نیت کرتے ہیں نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں 2 رکعت فجر قربت اللہ، اس کے بعد جیسے بسم اللہ پڑھی پہلی ہی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین۔ کبھی غور کیا کہ اللہ نے کتنے عالمین بنائے ہیں؟ ارے حدیث قدسی میں وہ کہتا ہے کنتو کنزن مخفیہ، یہ جملہ آپ نے ہزاروں بار علماء خطبہ سے سنا ہوگا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا جہاں کہ پہچانا جاؤں فخلقتو کا یا محمد، اے محمد نے تمہیں خلق کر دیا۔ اب محمد کے مستقبل کہ الوہیت کا وہ تعارف کرائیں، بتائیں کہ اللہ نے کتنے عالمین بنائے ہیں۔ اگر ہم عالمین کو پہچان لیں گے تو ہم الوہیت کو پہچاننا شروع کریں گے۔ ابھی تو ہم یہ سمجھتے ہیں ہم روئے زمین پر 400 گز کا ایک پلاٹ لے لیا، 200 بیگھے زمین لے لی، اب ہم سے بڑا مالدار کوئی نہیں، ہم سے بڑا کوئی انسان نہیں۔ ارے زمین کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے کائنات میں، آپ کے 500 بیگھے زمین کی زمین میں کوئی حیثیت نہیں، اور زمین کی آپ کے نظام شمسی میں کوئی حیثیت نہیں۔ جملہ کہتا چلوں 13 لاکھ زمینیں ہیں جو سورج میں سما جائیں گی۔ میرے بندے ایک بڑا سا 500 گز کا یا 1000 میٹر میں شہر میں مکان بنا کر فخر نکلنا کہ تو نے بہت ترقی کر لی۔ اگر اپنے کو زمین سے ناپے گا تیری کوئی حیثیت نہیں ملے گی، زمین کو ناپے گا تیری کوئی حیثیت نہیں ملے گی۔ تو غور و فکر تو کر کہ اللہ نے کتنے عالمین بنائے ہیں۔ جب ہم نے تحقیق شروع کی تو جیسا میں نے ابھی جملہ آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ اگر ہم قرآن صامت کو پڑھتے اور قرآن ناطق کو پڑھتے، دیکھتے کہ ان کا کردار کیا رہا ہے تو ہم عالمین کو پہچاننے میں مدد ہوتی، لیکن ہم نے قرآن کو سجا کر رکھ دیا طاقوں میں۔ قرآن ناطق کو بس اہل بیت کے فضائل اہل بیت،
اہل بیت صلوات پڑھنا بھائی اسی کو محدود کر دیا. اہل بیت کو خالی کمروں میں محدود نہ کیجئے بلکہ اہل بیت کے تمام علوم کو اپنے گھروں کے اپنے امام باڑوں کے باہر بتائیے دنیا کو کہ علی کا مقام کیا ہے, جعفر صادق کا مقام کیا ہے, ہمارے اماموں کی منزلت کیا ہے. اگر دنیا والے ہمارے اماموں کے علم سے واقف ہو جائیں تو سر جھکا کر جو واقف ہو گئے ہیں انہوں نے سر جھکا کر خراج عقیدت پیش کیا ہے. وہ کہتے ہیں ہمارا علم تو ان کے علم کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے سمندر میں ایک قطرہ. لیکن ہم نے علی و آل علی کو اپنے امام باڑوں میں محدود کر دیا, نہ تو خود پڑھا علی کو نہ دوسروں تک پہنچایا. میرا مقصد یہی رہتا ہے میرے نوجوان علی کو پہچانے کے علم جدید والے علی کے بارے میں کیا کہتے ہیں. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. مختلف علماء سے آپ سنتے آئے ہیں, صبح سے سننا انشاءاللہ 3 دن اور سنیں گے. ایک سائنس کے ادنا سے طالب علم سے سنیے الحمدللہ رب العالمین. کہنا بہت آسان ہے, جب آپ اسے سمجھ کر کہیں گے تو آپ کی عبادت میں لطف ہی کچھ اور آئے گا. انشاءاللہ جس نے ظہرین کی نماز نہیں پڑھی ہوگی وہ پڑھے گا الحمدللہ رب العالمین تو اس کو ایک الگ سے خوشی ہوگی, عبادت کا مفہوم سمجھ میں آئے گا. مغرب میں پڑھیں گے, فجر میں پڑھیں گے تو آپ کو ایک عجیب لطف آئے گا. سنیے ایک سائنس کے طالب علم سے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. اہل علم حضرات سے جب ہم نے پوچھا کتنے عالمین ہیں, انہوں کا یہ تو ہمیں بھی نہیں معلوم ہے, لیکن بس ہمیں اتنا پتہ چلا ہے ابھی تک اپنے علم سے. جب وہ اپنی بنائی ہوئی مشینیں ٹیلیسکوپ لے کر آگے تک بڑھے تو یقین مانیے, چھوٹی سی بات سمجھ لیجئے, 10 لاکھ کو کہتے 1 ملین. سنا ہوگا بہت آپ, 10 لاکھ 1 ملین کے برابر ہوتا ہے اور 1000 ملین 1 بلین کے برابر ہوتا ہے, جسے کہتے ہیں کھرب. تو اہل علم حضرات نے جب اس کو تلاش کرنا شروع کیا کہ اللہ نے کتنے عالمین بنائے ہیں, تو ہمارے بچپنے میں جب ہم نے نوجوانی میں مجلسیں پڑھنا شروع کی تھی 84-85 سے, تو کتابوں میں لکھا آتا تھا 500 بلین کہکشائیں ہیں, یعنی 500 کھرب. 1 بلین 1000 ملین کے برابر ہوتا ہے, 1 ملین 10 لاکھ کے برابر ہوتا ہے. تو کتنے 500 بلین کہکشائیں. لیکن جب یہی علم آگے بڑھا تو ابھی چند سال پہلے تک پتہ نہیں 500 بلین نہیں 1000 بلین کہکشائیں ہیں, اور ابھی چند سال پہلے اور انکشافات ہوئے تو کتابوں میں آ گیا کہ نہیں 1000 نہیں 2000 بلین کہکشائیں ارے کمپیوٹر کی مدد سے دیکھی جا چکی ہیں. اور یہ کہکشاں کیا ہیں, گیلیکسی کیا ہیں؟ گیلیکسی ہے ستاروں کا ایک سموہ, ایک گروہ. کتنے ستارے ایک کہکشاں میں؟ اوسطاً 20,000 کروڑ ستارے. کتنے ایک کہکشاں میں 20,000 کروڑ ستارے. اور کتنی کہکشائیں 200 بلین کہکشائیں. اور یہ ستارے چھوٹے نہیں جو آپ کی ہماری خواتین اپنے جمپر پر ٹانگتی ہیں, نہیں, یہ ستارے کتنے بڑے ہیں. اہل علم حضرات کہتے ہیں کہ اوسطاً ایک ستارہ سورج کے برابر ہے کم سے کم, ورنہ سورج سے لاکھوں گنا بڑے ستارے ہیں اسی کہکشاں میں. اور آپ کے علم میں اضافہ کر دوں, ایک ستارے کا نام رکھا ہے کوازر. میرے سائنس کے طالب علم جانتے ہیں, بہت لوگوں نے سب پڑھا ہے. ایک کوازر میں 2 لاکھ کروڑ سورج آ جائیں گے. 2 لاکھ کروڑ وہ سورج جو 13 لاکھ زمینوں کو سنبھالے گا. 2 لاکھ کروڑ سورج ایک کوازر میں آ جائیں گے. آپ کے علم اضافے کے لیے عرض کر دوں, جب سائنسدانوں نے اپنی مشین کے ذریعے سے پہلا کوازر دیکھا, سر پر ہاتھ رکھ, ایسا نہ ہو ہم دیوانے ہو جائیں یا ہمارے کھوپڑے سے دماغ اڑ جائے. اللہ اکبر. اور یہ کائنات ابھی بڑھی رہی ہے, یعنی 2000 بلین کہکشائیں, ایک کہکشاں میں اوسطاً 20,000 کروڑ ستارے.
اور ستارہ اوسطاً سورج کے برابر، ورنہ ایک ایک ستارہ سورج سے لاکھوں لاکھوں گنا بڑا ہے، اور سب کے سب کون سے نہیں، استھر نہیں ہیں، اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں، جن میں قرآن میں 10 بار آیا ہے کلو فلکن یسبحون، سب کے سب اپنے دائرے میں آربٹ بنا کر تیر رہے ہیں۔ تو یہی اہل علم حضرات کہتے ہیں کہ اللہ اکبر، وہ کہتے ہیں کہ جب ہم اپنی مشین لے کر آگے بڑھتے ہیں تو سوچتے ہیں شاید ہم کائنات کی باؤنڈری پہ آ گئے، لیکن ہم ایسا محسوس کرتے ہیں ابھی تو ہم اس کے مرکز ہی پر پڑے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو انہوں نے ایک جملہ کہہ کر قلم توڑ دیا کہ یونیورس از اے سرکل whose center is everywhere but circumference is nowhere۔ کیا مطلب ہوا؟ وہ کہتے ہیں کہ کائنات ایک ایسا گولا ہے جس کا مرکز تو ہر جگہ نظر آتا مگر باؤنڈری کہیں نظر نہیں آتی۔ اب تعجب نہ کیجیے گا، آپ کہیں گے آپ نے کہا 85 میں 500 بلین پڑھا، 2015 تک آپ نے 1000 بلین، سائنسدانوں کی بھی کمی نہیں ہے۔ ارے وہ کیا کریں جب یہ پروردگار کائنات کو پھیلا رہا ہے، ابھی ان کی نظر اس آیت پر نہیں گئی۔ میں کہتا ہوں اگر 1400 سال سے قرآن ہمارے ہاتھوں میں ہے، اگر ہم اس میں غور و فکر کرتے، اور سورہ زاریات جو قرآن کا 51واں سورہ ہے، نوجوان یاد رکھیں 51واں سورہ، سورہ زاریات آیت نمبر 47، قرآن کہتا ہے وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ۔ ارے پروردگار کہتا ہے ہم نے اس کائنات کو، بس ان آسمانوں کو اپنی قدرت سے بنایا ہے۔ یہاں علماء نے، مترجمین نے جنہوں نے ترجمہ کیا ہے، ترجمہ کیا قدرت سے بنایا ہے، قوت سے بنایا، جبکہ عربی میں لفظ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، شعراء تشریح رکھتے ہیں، قوت عربی کا لفظ ہے، آپ صبح سے شام تک پڑھتے لا حول ولا قوت، لا حول ولا، تو یہ بھی کہہ سکتا تھا پروردگار کہ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِالْقُوَّةِ، ہم نے آسمانوں کو اپنی قوت، لیکن اس نے کہا وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ، ہم نے آسمانوں کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور ہم اسے وسعت دے رہے ہیں۔ جب کائنات کی یہ کتاب ہمارے پاس ہے تو ہمیں پڑھ کر سمجھنا چاہیے تھا۔ قرآن کہتا لِيَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ، ارے اس کی آیتوں میں غور و فکر کرنے کے لیے قرآن آیا ہے۔ 1400 سال پہلے پڑھتے، جتنے عالمین بنائے ہیں 500 بلین غیر نہ کہتے، ہم کہتے۔ ارے زیدی صاحب، رضوی صاحب خلاؤں میں دوڑتے ہوئے نظر آتے، ہمارے پاس قرآن ہے، قرآن کہہ رہا ہے، اور پھر قرآن نے کہا کہ ہم اسے وسعت دیتے جا رہے ہیں۔ تو سائنسدانوں کی کمی نہیں ہے، یہ اللہ جب اسے وسعت دے رہا ہے، وہ اپنی مشین ٹیلیسکوپ کو لے کر خلاؤں میں پہنچے، یہاں شاید باؤنڈری کا پتہ مل جائے، ناکام ہو کر پلٹ گئے، کہہ دیا نہیں ہم تو باؤنڈری تک پہنچ ہی نہیں سکتے، جہاں دیکھتے ہیں مرکز نظر آتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے جب آپ دل کی گہرائیوں سے کہیں گے الحمدللہ رب العالمین، تو آپ کو لطف ہی اور آئے گا۔ پروردگار خالی زمین کا خالق نہیں ہے، بلکہ اربوں اربا اتنے بڑے ستاروں کا خالق ہے۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، قرآن کہتا ہے ہم اسے وسعت دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ابھی میں نے ذکر کیا نا، قرآن میں قوت کا لفظ ہے بہت مشہور، آپ ہر وقت ہی پڑھتے ہیں لا حول ولا قوت، لیکن قرآن نے کیا کہا ہے یہاں پر؟ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ، ہم نے اس آسمانوں کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ اب اللہ تو نہ ہاتھ رکھتا ہے نہ پیر رکھتا ہے۔ اور دوسری آیت اسی سورہ سواد کی 75ویں آیت ہے، اللہ ابلیس سے کہتا ہے قالا یا ابلیس ہو، اللہ نے ابلیس سے کیا کہا؟ ما منعک ان تسجد، پروردگار کہتا تجھے کس نے منع کیا تھا سجدہ کرنے کے لیے؟ بما خلقت بیدی، جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ اے میرے پروردگار، ارے تو نے آدم کا پتلا اپنے ہاتھوں سے بنایا،
تو نے آسمانوں کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، لیکن تو تو نہ ہاتھ رکھتا ہے نہ پیر رکھتا ہے۔ تو پروردگار کہے گا ارے میں نے اپنے تعارف کے لیے محمد مصطفیٰ کو بھیجا ہے۔ جب میں نے بارگاہ مصطفیٰ میں جا کر عرض کیا، اللہ کہتا میں نے آدم کو ہاتھوں سے بنایا، میں نے آسمانوں کو ہاتھوں سے بنایا۔ اللہ کے رسول یہ بتا دیجئے اللہ کے ہاتھ کون ہیں؟ کل کتنی بار تعارف کرا چکا ہوں۔ ایک بندہ میرے پاس ایسا ہے، ارے جو عمل کرتا ہے تو وہ ید اللہ کہلاتا ہے، جب وہ بولتا ہے تو لسان اللہ کہلاتا ہے، دیکھتا ہے تو عین اللہ کہلاتا ہے، وہ تو نفس اللہ ہے۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ علی کے فضائی اس اینگل سے سنیے، علم جدید کی روشنی میں سنیے، سائنس کے طالب علم سے سنیے۔ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ، کہیں کہا گیا میں نے اپنے ہاتھوں سے پتلا بنایا۔ تجھے کس نے منع کیا تھا سجدہ کرنے کو؟ کیا تو بڑے آدمی سے ہو گیا؟ ہم کن تھا من العالین، کیا تو استغفر پڑھتا؟ تو نے غرور کیا؟ ہم کن تھا من العالین، کیا تو بڑے لوگوں میں سے ہو گیا؟ اس کا مطلب بڑے لوگ موجود تھے۔ تو جس نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تو رسول نے تعارف کرا دیا کہ ایک بندہ ہے میرے پاس جو عمل ایسے کرتا ہے کہ ید اللہ کہلاتا ہے، دیکھتا ہے تو عین اللہ کہلاتا ہے، بولتا ہے تو لسان اللہ کہلاتا ہے۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ اب یہاں پر ذکر آ گیا تو ایک جملہ اور کہتا چلوں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، خلیفہ دوئم کا زمانہ ہے، حج کا زمانہ ہے، خلیفہ دوئم خلیفہ ہے۔ تاریخ میں کہیں تو ملتا ہے کہ کسی شخص نے آ کر شکایت کی، کہیں ملتا ہے مغالطہ ہو گیا کہنے والوں سے کہ انہوں نے اس کے ایک رخسار کو بالکل نیلا کالا پڑا ہوا دیکھا، تو اس سے پوچھا کیا وجہ ہوئی ہے، یا اس نے شکایت کی کہ مجھے علی نے مارا ہے۔ مولا کائنات کو بلایا گیا، خلیفہ دوئم کہتے ہیں یہ واقعہ جو نہج البلاغہ ہے نا مولا کائنات کی کتاب، اس کی جو شرح لکھی ہے نا ابن ابی الحدید معتزلی، جو اہل سنت کے بہت بڑے عالم ہیں، یہ انہوں نے واقعہ نقل کیا ہے کہ خلیفہ دوئم نے جب ابو الحسن کو بلایا اور کہا یہ کیا ماجرا ہے، آپ نے حج کے زمانے میں اس بندے کو اتنی زور سے مارا ہے کہ اس کا گال رخسار نیلا اور کالا ہو گیا۔ تو مولا کائنات نے ایک جملہ کہا، یہ حج کے زمانے میں نامحرموں کو اسلام کی حرمت کو نظر بد سے دیکھ رہا تھا۔ مولا کائنات نے یہ کہا جیسے ہی کہا تو تاریخ میں لکھا ہے، ابن ابی الحدید معتزلی لکھتے ہیں کہ خلیفہ دوئم نے سر جھکا لیا، کچھ دیر سر جھکائے رکھا، اس کے بعد سر اٹھا کر کہتے ہیں اب میں کیا کروں کیا کہوں، ارے عین اللہ نے دیکھا ہے، ید اللہ نے مارا ہے۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ اب میں کیا کروں، ارے عین اللہ نے دیکھا ہے، ید اللہ نے مارا ہے، مقدمہ برخاست۔ اب سمجھ میں آیا ید اللہ کیا ہے؟ ارے ید اللہ یہ وہ ہے جو آسمانوں کو بنائے تو اللہ کہے وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ، ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ یہ آدم کے پتلے کو بنائے تو کہے ہم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ کو عالمین کی تشریح تھوڑی سی دے چکا، میں نہیں چاہتا ہوں کہ آگے زیادہ سائنس میں جاؤں، یہ فزکس کی کوئی کلاس نہیں ہے، لیکن آپ کو بتا دیا کہ یہ ستارے 2000 بلین کہکشائیں ٹیلیسکوپ کی مشینوں کی مدد اور سپر کمپیوٹر کی مدد سے دیکھی جا چکی ہیں، اور 1 بلین میں 1000 ملین اور 1 ملین 10 لاکھ، یعنی کھربوں ستارے، اور وہ ستارے سورج سے بڑے، لاکھوں گنا بڑے۔ اور آپ کو یہ جان کر تعجب ہوگا کہ یہ اپنے دائرے میں تیر رہے، ایک دائرہ بڑا، پھر چھوٹا دائرہ، پھر چھوٹا، یعنی اس طرح سے
یہ نظام شمسی پورا نظام کہکشاں چل رہا ہے، اور اگر ان ستاروں کی رفتار کلومیٹرز میں نہیں، اگر ملی میٹرز میں بھی بڑھ جائے تو یہ بڑھ جائے تو یہ آگے والے کو مار دے گا، اور اگر گھٹ جائے تو پیچھے والے سے ٹکرا جائے گا، پورا نظام کہکشاں برباد ہو جائے گا۔ تو 1 ملی میٹر بھی رفتار نہ گھٹتی ہے نہ بڑھتی ہے، یہ کہکشاں کا نظام چل رہا ہے۔ اسی لیے سائنسدانوں نے جب اس نظام کو دیکھا تو رضوی صاحب نے نہیں، زہری صاحب نے نہیں، کاظمی صاحب نے نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں، ارے رابرٹ اور جان نے دیکھا تو یہ کہنے پر مجبور ہو گئے۔ یہ ان کا جملہ محفوظ ہے، پہلے انگریزی میں پڑھوں گا تو ان کا جملہ ہے، پھر اردو میں ترجمہ کروں گا۔ وہ کہتے ہیں نظام کائنات کو دیکھنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ we are at loss to know which to admire the more, the mathematical accuracy of the universe or beauty of its design۔ میں نے بتایا نا، لاکھوں گنا بڑے سورج سے بھی ستارے، نہ 1 ملی میٹر کی رفتار بڑھتی ہے نہ گھٹتی ہے، نہ سائیڈ والے ادھر جاتا ہے نہ ادھر جاتا ہے، ورنہ ختم ہو جائے گی کہکشاں کا نظام۔ تو کہتے ہیں کہ پروردگارا، ہم تو یہ جان کر ہی خسارے میں ہیں کہ تیرے توازن کائنات کی زیادہ تعریف کریں یا تیری اس کائنات کی خوبصورتی کی زیادہ تعریف کریں۔ خدا کی قسم، اگر کوئی رضوی صاحب، کاظمی صاحب، محمد اسلم، علی کے چاہنے والے خلا میں جا کر ٹیلیسکوپ سے دیکھ کر یہ کہتے تو لطف ہی کچھ اور ہوتا۔ خدایا، کم از کم جنہوں نے کام کیا ہے، اگر کچھ لوگ ان کے بتائے ہوئے کو بتا رہے ہیں تو وہ الوہیت کا تعارف کرا رہے ہیں، وہ رابرٹ جان کی تعریف نہیں کر رہے ہیں۔ وہ خالق جس نے اتنے بڑے ستاروں کو خلق کر دیا، جو ان کا نظام چلا رہا ہے، جو ان کا رب ہے، تعریف ساری تیری، جو عالمین کا رب ہے۔ تو آپ کو لطف آئے گا اس جملے کو کہتے ہوئے، صبح کی نماز پڑھتے ہوئے، مغربین کی نماز پڑھتے ہوئے، کہ اللہ وہ ہے جو اتنی بڑی کائنات کا نظام چلا رہا۔ صلوات بھیجئے محمد والے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ کائنات، تھوڑا سا علم اضافہ ہوا کہ یہ کائنات اتنی بڑی ہے جو ہم دل کی گہرائیوں سے کہتے ہیں، لیکن اس نے اس کو پہچانوانے کے لیے انتظام کیا ہے۔ آپ معراج رسول بہت بات سنتے ہیں، آپ معراج رسول بہت بات پڑھتے بھی ہیں، یہاں پر خطبہ بھی کچھ ہوں گے، آپس میں ڈسکشن کرتے ہیں۔ اب معراج سے چند لفظوں میں سنیے کہ پروردگار چاہتا کیا ہے۔ آپ گھر جا کر، اس وقت تو نہیں ہو سکتا، گھر جا کر پریکٹیکل ضرور کیجیے گا۔ جب بھی آپ 3-4 دن روز بعد یہاں سے انشاءاللہ خیریت سے جائیں، رات کو ایک کمرے میں ایک بلب لگائیے گا، اوپر سے ایک آن کیجیے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کے کمرے میں 10-20 بلب ہوں، 4 بلب ہوں، ایک رکھیے گا چھت پر، ایک 6 انچی کی چھوٹی سی کھانے کی پلیٹ لیجیے گا، اسے روشن روم نیچے رکھیے گا، تھوڑا سا اٹھائیے گا، جیسے ہی آپ اٹھائیں گے تو اس کا سایہ زمین پر نظر آئے گا۔ کتنا بڑا نظر آئے گا؟ جتنی بڑی پلیٹ ہے۔ جیسے ہی اس پلیٹ کو اٹھائیں گے تو اس کا سایہ بڑا ہوتا رہے گا، جیسے جیسے نور کی طرف لے جائیں گے اس کا سایہ بڑھتا چلا جائے گا، بڑھتا چلا جائے گا، اور جب وہ آپ اس کو بالکل بلب کے قریب لے جائیں گے جہاں سے نور نکل رہا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ اس پلیٹ کا سایہ پورے کمرے میں پھیل گیا۔ اب میری سمجھ میں آیا کہ معراج رسول میں کیوں نعرے بلند ہو رہے ہیں، ادنو منی، ادنو منی، ادنو منی، اور آ میرے قریب۔ رسول کو اتنا قریب بلا لیا کہ 2 کمانے اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا۔ پروردگار یہی تو بتانا چاہتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، میں عالمین کا رب ہوں، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ میرا رسول عالمین کا رب ہے، عالمین کا کے لیے بقا ضامن ہے، رحمت ہے۔ وما ارسلناک، تو معلوم یہ ہوا جہاں جہاں تک اللہ کی الوہیت جا رہی ہے، اس عالمین تک رسول کی رسالت کا سایہ جا رہا ہے۔ ادنو منی، اتنا قریب بلا لیا کہ 2 کمان یا اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا۔ اس لیے بلایا تھا کہ دنیا والے میرے محمد کو پہچان لیں، اس کی زلفوں پر اپنی نظر مرکوز نہ کریں،
اس کی چال کو نہ دیکھیں، یہ دیکھیں کہ اس کی منزل کیا ہے۔ میں الحمدللہ رب العالمین ہوں، میں عالمین کے لیے کا رب ہوں۔ یہ وما ارسلناک، یہ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، یہ عالمین کا کے لیے بقا ہے، رحمت ہے۔ تو جہاں جہاں اللہ کی الوہیت ہے وہاں وہاں محمد کی رسالت کا سایہ ہے۔ اب رسول کے بارگاہ میں آئے اللہ کے رسول، ہمیں اور بھی بتا دیجئے کہ آپ کے ساتھ کون کون ذوات مقدسہ ہیں جو آپ جیسی ہیں۔ تو رسول آگے بڑھ کر کہیں گے، کتنی بار تعارف کرا دیا، علی منی وانا من ہو، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں، حسن منی وانا من ہو، حسین منی وانا من الحسین، الفاطمہ تو بذات منی، فاطمہ میرا ایک جز ہے۔ کتنی بار کہہ دیا، میں نے تعارف کرا دیا لحموں کا لحمی، ارے ان کا گوشت میرا گوشت، دموں کا دمی، تمہارا خون میرا خون۔ تو اب ایک جملہ پڑھ کر کہوں کہ جب رسول کا آخری وقت ہونے لگا تو 1,20,000 حاجیوں کے مجمع نے ہاتھوں پر اٹھا کر کہا، من کنتو مولا ہو فہذا علی المولا۔ میں کہوں گا رسول یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ رسول پڑھ کر کہیں گے، ارے میں جس کے لیے اللہ نے کہا ہے میں نے ہاتھوں سے آسمانوں کو بنایا، میں نے ہاتھوں سے آدم کے پتلے کو بنایا، آج میں اللہ کا جس نے میرے لیے کہا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، مجھے رحمت عالمین بنا کر بھیجا، آج میں وہ قرض ادا کر رہا ہوں، دنیا والوں کو بتا رہا ہوں جس عالم کا میں مولا ہوں، علی اس کا مولا۔ جملہ بدل کر کہوں، ارے اللہ ہے رب کائنات، اللہ ہے رب کائنات، محمد مصطفیٰ ہے بقائے کائنات، اور میرا مولا علی مرتضیٰ ہے مولا کائنات۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ محبت آپ اب اس قرآن نے تھوڑا سا آگے بڑھیں، تھوڑا سا عالمین کا تعارف کرایا ہے تاکہ آپ کی اذہان عالیہ میں ایک چھوٹا سا خاکہ پہنچ سکے کتنے عالمین کا وہ رب ہے۔ کہا تھا نا کنتو کنزل مخفیہ، اس کا مقصد ہی ہمیں خلق کرنے کا یہ ہے، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، جب چاہا پہچانا جاؤں فخلقتو کا یا محمد، میں محمد میں نے تمہیں خلق کر دیا۔ اب محمد نے کہا ارے کائنات کو تصویر کرو، پہچانو الوہیت کا کہاں کہاں تک ہے۔ اب ہم تو کمروں میں بند ہو کر رہ گئے، ظاہری ترجمہ بھی الحمدللہ رب العالمین کا معلوم نہیں، اگر معلوم ہے تو کہا اچھا تھوڑے بہت ہوں گے عالمین، ارے عالمین اتنے ہو اتنے بڑے ہیں، نظام چل رہا ہے، جنہوں نے دیکھا ہے علم کے ذریعے وہ کہہ کے چلے گئے کہ ہمیں اس کا باؤنڈری تو کہیں ملتی نہیں، وہ کہتے ہیں اس کے توازن کائنات کی زیادہ تعریف کریں یا اس کی خوبصورتی کا بیوٹی آف ڈیزائن، ہم اس کے خوبصورتی کا زیادہ تعریف کریں۔ اچھا ایک منزل اور بڑھی انشاءاللہ ابھی بتاؤں گا آپ کو۔ ابھی قرآن ایک جملہ اور کہتا ہے، سورہ سبا، میرے بچے لکھ لیں، سورہ سبا جو قرآن مجید کا 34واں سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 3 کا ایک جز ہے۔ قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات والارض ولا فی الارض، کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے، یعنی کائنات کا کوئی ذرہ کے برابر ایسی شے نہیں ہے جو چھپی ہوئی ہو، ولا اصغر من ذالک، ذرے سے بھی چھوٹی شے، ولا اکبر، اور اس سے بھی بڑی شے، الا فی کتاب مبین، جو اس کتاب مبین میں نہ ہو۔ تو معلوم یہ ہوا سارے آسمانوں کا ذکر، ہر ذرے کا ذکر قرآن میں موجود ہے، کوئی چھپا ہوا نہیں ہے۔ تو پروردگار عالم جب ہر کائنات کا ہر ذرے کا اور ذرے سے چھوٹی بھی شے کا ذکر، اور جو سائنس کے طالب علم نوجوان کو ایک بات کہتا چلوں، کیونکہ اللہ ہے خالق دماغ، خالق عقل، وہ جانتا تھا جب یہ ذرے کے جگر کو چیر کر اس میں بھی چیزیں نکال لے گا تو پڑھ کر کہے گا اللہ نے تو قرآن میں صرف ذرے کا ذکر کیا ہے، میں نے ذرے کے جگر کو چیر کر الیکٹرون پروٹون کو ڈھونڈ لیا، لہذا میں پڑھ گیا۔ تو اللہ نے آپ کی پگ پر پہرا لگا دیا، انہوں نے کہا ولا اصغر من ذالک،
اس سے بھی چھوٹا کیوں نہ ہو، ولا اکبر ہو یا اس سے بڑا کتاب میں موجود ہے. کہیں کہا ولا رتبن ولا رت الا فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر ایسا نہیں جو قرآن میں، ولا رتبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر ایسا نہیں جو قرآن میں نہ ہو. پروردگار اتنے بڑی کائنات خلق کر دی اور 6666 جملوں پر، آیات پر یہ کتاب دے دی اور یہ دعویٰ کر دیا کہ کوئی شے ذرے کے برابر ہو یا اس سے بھی چھوٹی ہو اس میں پوشیدہ ہے. تو پروردگار ہم کیسے نکالیں گے اس میں سے اتنی بڑی چیز؟ تو پروردگار نے کہا میں نے انتظام کر کے بھیجا ہے. میں نے، اب یہ تو ہماری کمی ہے نا کہ ہم پڑھتے ہی نہیں، ہم ڈھونڈتے ہی نہیں. تو قرآن کہتا قرآن پڑھو. جب ہم نے قرآن سے پوچھا تو سورہ رات 13واں سورہ ہے قرآن مجید کا، اس کی 43ویں آخری آیت ہے. توجہ سنیے گا میرے نوجوانوں، آخری آیت پروردگار اللہ کے رسول کی رسالت کی بات کر رہا ہے. کہتا ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، اے رسول جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے یہ کہتے ہیں کہ تم اللہ کے رسول نہیں ہو. اب اللہ کہتا ہے اگلے جز میں قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، ان سے کہہ دو کہ اللہ کافی ہے اس گواہی کے لیے، تمہاری رسالت کے لیے. وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور وہ کافی ہے جس کو اللہ نے کتاب کا علم دیا ہے. اور کتاب کہہ رہی ہے، کتاب کا کیا دعویٰ ہے؟ کوئی خشک و تر ایسا نہیں، ذرہ یا ذرے سے چھوٹی شے نہیں جو قرآن میں موجود نہ ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بندہ ہے کائنات میں جو ذرہ یا ذرے سے چھوٹے علم کو جانتا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن کہہ رہا ہے. قرآن کا دعویٰ ہے، سورہ رات آیت نمبر 43 میں دعویٰ ہے قرآن کا کہ اللہ کی رسول کی رسالت کے لیے قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، تمہاری رسالت کی گواہی کے لیے اللہ کافی ہے. وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور وہ کافی ہے جسے اللہ نے کتاب کا علم دیا ہے. اب یہاں اس گواہی سے مراد رسول تو ہو نہیں سکتے، کیونکہ رسول کی تو رسالت کی گواہی کوئی اور دے رہا ہے. تو وہ ایسا بندہ ہے جو اللہ کے، ایک طرف اللہ ہے ایک طرف وہ ہے گواہ. الفاظ بدل کر کہوں، ایک طرف اللہ ہے دوسری طرف ید اللہ ہے. ایک طرف اللہ گواہ ہے دوسری طرف عین اللہ گواہ ہے. ایک طرف اللہ گواہ ہے دوسری طرف لسان اللہ گواہ ہے. ایک طرف اللہ گواہ ہے دوسری طرف نفس اللہ گواہ ہے. صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. تو وہ ایک ایسا گواہ ہے جس کے پاس پورے قرآن کا علم ہے. اور قرآن کہتا ہے اس میں کوئی شے پوشیدہ نہیں، چاہے ذرے کے برابر ہو یا ذرے سے چھوٹی ہو یا بڑی ہو. تو آپ نے غور کیا کہ ایک ایسا عالم ہے جس کے پاس تمام خشک و تر کا علم ہے، وہ کافی ہے رسول کی رسالت کے لیے. اللہ نے دعویٰ کر دیا. تو کون ہے وہ؟ میں کہوں گا بارگاہ رسالت میں دستے ادب جوڑ کر اللہ کے رسول، آپ ہمیں اللہ اور تمام کائنات کو پہچانوانے کے لیے آئے ہیں نا. اللہ کہہ رہا ہے تمام قرآن کا علم اس کے پاس ہے. کون ہے وہ؟ تو رسول بڑھ کر کہیں گے انا مدینۃ العلم وعلی بابها، ارے تمام علم میرے پاس ہے اور علی اس علم کا باب ہے، علی اس علم کا. اب قرآن کی آیت بھی سمجھ میں آ گئی کہ کوئی ہے. رسول نے وضاحت فرما دی، اچھا یہ ہے. اب میں ان کی بارگاہ میں پہنچا، اے بندے خدا علی مرتضیٰ، قرآن کہتا ہے تمام علم قرآن میں موجود، تمام علم جس کو دیا وہ گواہ ہے رسالت کے لیے. رسول کہتے ہیں میرے علم کا وارث علی ہے. آپ بتائیے حضور آپ کا کیا عالم ہے، آپ کے علم کی کیا منزل ہے؟ تو مسجد کوفہ میں چڑھ کر بولے
سلونی سلونی قبل ان تفتنونی، پوچھ لو اس سے پہلے کہ تمہارے درمیان سے اٹھ جاؤں۔ خدا کی قسم اب تک آپ نے آدھا جملہ زیادہ تر سنا ہوگا، آدھا جملہ تو پڑھا ہی نہیں جاتا، نعرے بلند ہونے لگتے ہیں، بات کہیں اور چلی جاتی ہے۔ علی یہاں پر نہیں رکے، یاد رکھیے گا کہ قرآن نے کیا کہا تھا، ہم نے اتنے آسمان بنا دیے، کتنی کہکشائیں میں نے ذکر کی، اب علی مرتضیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ یہ نہیں کہا میں تمہیں قرآن کی تعلیم، میں تمہیں قرآن کی تجوید پڑھانے آیا ہوں، ترجمہ پڑھانے آیا ہوں، میں تمہیں دال روٹی کھانے کے آداب۔ خدا کی قسم کیا کہتے ہیں؟ سلونی سلونی قبل ان تفتنونی کے بعد فَإِنِّي بِتَرْكِ السَّمَاءِ أَعْلَمُ مِنِّي بِتَرْكِ الْأَرْضِ، ارے میں تو زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں۔ اگر یہ یہی کہتے میں تلاوت پڑھانے آیا ہوں، میں پڑھاؤں گا، رسول اٹھ گئے، میں تمہیں گوشت کھانے کے طریقے بتاؤں گا، تجارت نہیں۔ فَإِنِّي بِتَرْكِ السَّمَاءِ أَعْلَمُ مِنِّي بِتَرْكِ الْأَرْضِ، میں تو زمین کے راستوں سے کہیں زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں۔ خدا کی قسم قرآن کو ابھی میں نے جملہ کہا تھا ہمارے ہاتھوں میں ہے، قرآن سے پوچھوں وہ راستے کہاں ہیں جسے علی پڑھانے آئے ہیں؟ سورہ حجر کی 16ویں آیت پروردگار فرماتا ہے وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اللہ کہتا ہے ہم نے آسمانوں میں راستے بنا دیے ہیں اور دیکھنے والوں کے لیے سجا دیا ہے۔ اور علی کیا فرما رہے ہیں؟ قرآن صامت کا دعویٰ، قرآن راستے بنا دیا آسمانوں میں، قرآن ناطق کا دعویٰ میں آسمان زمین کے راستوں سے کہیں زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں۔ اگر ہم نے قرآن صامت اور قرآن ناطق کے دامن کو پکڑا ہوتا تو آج خلاؤں میں ہم دوڑ رہے ہوتے۔ یہ کہہ رہا ہے راستے بنا دیے ہیں، پڑھانے والا کہہ رہا ہے میں راستوں سے زیادہ واقف ہوں۔ صلوات پڑھیے محمد والے یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں راستوں سے زیادہ واقف ہوں۔ تو ہمیں چاہیے دنیا بھائیوں کو بتائیں راستے بھی تلاش کرو، اور جو کہہ رہا ہے نا میں راستوں سے واقف ہوں، اس کے دروازے پر جا کر ہم پوچھیں اللہ کے رسول کے ولی ہمیں راستوں کی پہچان کرا دو تاکہ ہم راستوں پر پہنچ کر الوہیت کو دنیا کے سامنے آشکار کر سکیں۔ تو شاید علی آپ کو سینے سے لگا کر کہیں ارے جس علم کو پہنچانے کے لیے ہم آئے تھے آپ اس علم کی کھوج میں نکلے ہو تو ہم تمہیں علم لٹا دیں گے۔ صلوات پڑھی محمد والے محمد۔ تو قرآن صامت اور قرآن ناطق کی خالی تعریف کرنے سے کام نہیں چلے گا، ان کی تعلیمات کو پہچاننا ہوگا۔ اتنی سخت گرمی، اپنا اپنا وطن چھوڑ کے آپ آئے نا، اس لیے آئے ہیں عبادت میں اضافہ ہو جائے، آپ کو ثواب مل جائے، جنت میں جانے کے راستے بن جائیں، یہی تو وجہ ہے۔ ورنہ جیسے اور لوگ باہر کوئی آئس کریم کھا رہا ہے، کوئی جوس پی رہا ہے، کوئی ٹہل رہا ہے، کوئی گپ شپ میں، آپ بھی جا کے ایسے اسی طرح ہو جاتے۔ لیکن آپ کی کیا نیت ہے؟ ہزاروں روپیہ خرچ کر کے، ٹائم خرچ کر کے یہاں آئے ہیں، چھٹی لی ہے، جاب میں ہے تو کسان ہے تو اپنا کام چھوڑا ہے، عبادت کے لیے آئے ہیں۔ لیکن قرآن نے عبادت کا مفہوم کچھ اور رکھا ہے جو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ہم روز محشر کامیاب کیسے ہوں گے۔ سورہ اعراف جو 7واں سورہ ہے قرآن مجید میں بالکل شروع میں ہے، 7واں، اس کی 8ویں اور 9ویں آیت ہے جو آپ کے عبادت کے مفہوم کو بتا رہی ہے۔ چاہے آپ 4 گھنٹے مجلس میں بیٹھیں یا آدھا گھنٹہ بیٹھیں، 4 دن تک مستقل بیٹھے رہیں یا بالکل نہ بیٹھیں، 2 رکعت نماز پڑھ لیں، لیکن سب کی عبادت کا وزن الگ الگ ہے، سب کی عبادت کا مزہ ثواب الگ الگ ہے۔ کیسے؟ قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ اعراف آیت نمبر 8 اور 9 کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، غور سے سنیے گا، نشان دہ اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کو زحمت نہ ہو۔ قرآن کھولیے 7واں سورہ اعراف کا اور 8ویں 9ویں آیت پڑھ جائیے۔ ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والوزن یومئذ الحق، عالم بھی موجود ہیں، شعراء موجود ہیں، والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون۔
قرآن کہتا ہے کہ قیامت کے دن وزن کا کیا جانا 10 منٹ چاہتا ہوں قرآن مجید کہتا ہے وزن کا کیا جانا حق ہے روز محشر قیامت کے دن. اس کے بعد کہتا ہے فَأُولَٰئِکَ وہ کہتا ہے فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِینُهُ جس کا پلڑا بھاری ہوگا فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وہ کامیابی والے ہو گئے. یعنی آپ کی عبادت کا وزن ہوگا, آپ کے کھیت میں گنے کتنے ان کا وزن نہیں ہوگا.